وعدہ۔ اسلام آباد کے کچنار پارک پر شام دھیرے دھیرے اتر رہی ہے۔ درخت شام کی سرخ نارنجی روشنیوں میں نہا رہے ہیں۔ عام طور پر میں سورج نکلنے سے پہلے یہاں آتا ہوں۔ اس پارک کی ایک الگ دنیا ہے۔ نوجوان، مرد، عورتیں، بچے سب اپنی دھن میں ٹریک پر رواں دواں ہوتے ہیں، کچھ تیز قدم اور کچھ آہستہ خرام۔ آج کل بہار کا موسم ہے اور درخت اپنے ہی پتوں کے جھرمٹ میں چھپ گئے ہیں۔ شہتوت کے درختوں کی ٹہنیاں سیاہ رسیلے شہتوتوں سے لد گئی ہیں۔ صبح کی ہوا کا اپنا سحر ہے جس کی پکار پر لوگ کھنچے آتے ہیں۔ لیکن آج سب کچھ معمول سے مختلف ہوا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور میں سوتا رہ گیا تھا۔ شام ہونے لگی تو کچنار پارک کا جادو مجھے اپنی طرف بلانے لگا اور میں اس کی طرف کھنچتا گیا۔ پارک میں وہی گہما گہمی تھی لیکن چہرے مختلف تھے۔ میں ٹریک پر چلتا چلتا ایک کونے میں پڑے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے اوپر بلند و بالا باڑ نے گھنے پتوں کی چھت بنا رکھی تھی۔ یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے پارک پر نگاہ ڈالی جہاں شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ سورج کی واپسی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ مجھے شکیب جلالی یاد آ گیا۔ اسی کا شعر ہے: مرجھا کے کالی جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ، سورج ہوں میرا رنگ مگر دن ڈھلے بھی دیکھ۔ اسلام آباد کے کچنار پارک میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے مجھے مینچسٹر کی وہ شام یاد آ گئی جب میں اور راج ایک پارک میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ میں ان دنوں یونیورسٹی آف مینچسٹر میں پڑھتا تھا۔ راج اسی یونیورسٹی میں سوشیولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا تھا۔ اس کا تعلق ساؤتھ انڈیا سے تھا۔ سانولا چہرہ اور اس پر بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن میں اداسی کا بے نام سا رنگ تھا۔ راج سے میرا تعارف ایک سیمینار میں ہوا تھا جس میں راج نے سوشل تھیوری پر لیکچر دیا تھا۔ سوشل تھیوری میرا پسندیدہ مضمون تھا اور راج کا انداز بیان مسحور کن تھا۔ اس کے بعد ہماری دوستی ہوگی۔ وہ مجھ سے تقریباً 10 سال بڑا تھا۔ ہم جب ملتے اپنی زبان میں گفتگو کرتے جسے وہ ہندی اور میں اردو کہتا تھا۔ اکثر شام کو کبھی کبھی ہم رش ہوم اسٹریٹ چلے جاتے جہاں پاکستانیوں کی دکانیں تھیں۔ کبھی کبھار یہاں کے آنڈیل شاپنگ سینٹر کا چکر لگاتے۔ چلتے پھرتے ہمارا موضوع پر گفتگو کرتے۔ مجھے اعتراف ہے کہ سوشل تھیوری کے حوالے سے میں نے راج سے جتنا سیکھا شاید بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہ چلتا۔ کبھی کبھی اس کے گھر میں محفل لگتی۔ اس کے ہمیشہ دال چاول کا ڈنر ہوتا۔ اس کے گھر میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ میں جب پہلی بار اس کے گھر گیا تو اس کی سائڈ ٹیبل پر لکڑی کے فریم میں ایک تصویر تھی، ایک مسکراتی ہوئی لڑکی کی تصویر جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کی پیشانی پر سیاہ رنگ کی بندیا تھی اور اس کے سلیقے سے ترشے ہوئے بال اس کے کندھوں تک آ رہے تھے۔ میں نے راج سے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ راج نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، تم پاکستان کب جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے بتایا کہ ستمبر میں واپسی ہے۔ راج چونک کر بولا، اوہ، صرف 1 ہفتے بعد؟ میں نے کہا، میں تو دن گن رہا ہوں، کب واپس اپنے وطن جاؤں گا۔ اس روز میں ہاسٹل آیا تو اچانک وہ تصویر میرے سامنے آ گئی، مسکراتی ہوئی لڑکی کی تصویر جس کی پیشانی پر سیاہ رنگ کی بندیا تھی۔ پتہ نہیں کیوں راج میرے سوال کو ٹال گیا تھا۔ اور پھر وہ اتوار کی شام تھی جب میں اور راج آخری بار ملے تھے۔ اس روز بھی ہم ہمیشہ کی طرح وٹورتھ پارک کا چکر لگا کر ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ راج بولا، کل تم واپس جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ راج نے مجھے اور پھر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا اور بولا، سنو، اس روز تم نے میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، اور تم ٹال گئے تھے۔ راج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کل تم جا رہے ہو، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اس کا نام پاروتی تھا اور وہ کالج میں مجھ سے جونیئر تھی۔ اس میں کوئی خاص بات تھی جو اسے سب سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنستیں تو یوں لگتا تھا کہ اس کے ماتھے کی بندیا بھی ہنس رہی ہے۔ ایک روز میں کالج کی کیفیٹیریا میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک وہ میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہی مسکراتی ہوئی آنکھیں اور پیشانی پر کھلکھلاتی بندیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولی، سنا ہے سوشل تھیوری آپ کا پسندیدہ مضمون ہے؟ میرا تھیسس تعلیم، عدم مساوات اور لائف سکلز کے حوالے سے ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد تقریباً 6 ہفتے تک مجھے یوں لگا اس کا تھیسس میں کر رہا ہوں۔ کارل مارکس، میکس ویبر اور بورڈیو سب اس کے تھیسس کا حصہ بن گئے۔ پاروتی اکثر کہتی، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں یہ تھیسس کبھی نہ کر سکتی تھی۔
जब मेरा थीसिस डिफेंस होगा, कामयाबी की खबर सबसे पहले आपको दूंगी, आपके घर आकर। जिस दिन पार्वती का डिफेंस था, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा था। कैसा होगा वो मंजर जो अपनी कामयाबी की खबर लेकर मेरे पास आएगी। दिन ढल गया, शाम आ गई, लेकिन पार्वती का कुछ पता न था। फिर अगला दिन भी गुजर गया, लेकिन पार्वती ना आई। इतना पता चला कि उसे डिफेंस में कामयाबी मिल गई थी। रात को उसने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाया था और अगले रोज़ वो 1 माह के लिए शिमला चली गई थी। मुझे यूँ लगा कि मैं और पार्वती एक दूसरे का हाथ पकड़े समंदर के सफ़र पर निकले थे। ये उम्मीदों, मायूसियों, हैरतों और कामयाबियों का सफ़र था। हत्ता कि वो किनारा आ गया, जिसके दूसरी तरफ रोशनियाँ थीं। वो मेरा हाथ छुड़ा कर किनारे पर उतर गई थी। अब वापसी का तवील सफ़र मुझे तन्हा तय करना था। उसी दौरान मुझे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया, जहाँ से मैंने पीएचडी की। क्लास में पहली पोजीशन आने पर मुझे यहीं टीचिंग असाइनमेंट मिल गई। तब से अब तक मैं यहीं हूँ। मैं अब भी सोचता हूँ, पार्वती ने ऐसा क्यों किया? वादा करके क्यों नहीं आई? मेरा आज की कहानी सुनने में इतना महव था कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अब हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। हम दोनों उठ खड़े हुए। मैंने राज से आखिरी बार हाथ मिलाते हुए कहा, राज, कि अब भी नाराज हो कि पार्वती ने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया? राज ने थके हुए लहजे में कहा, बाज़ दफ़ा वादा पूरा करने में देर हो जाती है। उस रोज़ रात की तारीकी में अपने हॉस्टल की तरफ जाते हुए मुझे अहमद फराज की नज़्म वापसी याद आने लगी। उसने कहा, सुन, अहद वफा निभाने की खातिर मत आना। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की तकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ, जिन आँखों में डूबो, जिस दिल में भी उतरो, मेरी तलब आवाज़ न देगी। लेकिन जब मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज़ और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे, तब लौट आना। आज कितने बरस बाद इस्लामाबाद के कचनार पार्क में लकड़ी के बेंच पर बैठे, न जाने क्यों मुझे मैनचेस्टर की वो शाम याद आ गई, जब सूरज वापसी का सफ़र तय कर रहा था और विटवर्थ पार्क में लकड़ी के एक बेंच पर मैं और राज बैठे थे। राज, जिसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में बेनाम सी उदासी का रंग था, और तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की, जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जिसकी पेशानी पर स्याह रंग की बिंदिया थी, जिसके भूरे रंग के तरशे हुए बाल उसके कंधों तक आ रहे थे और जो एक वादा करके भूल गई थी।